بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن سلسلہ قرآنی صیغے کے اندر ہم شئتما کی تعلیل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شئتما کا معنی ہے تم دو مردوں نے چاہا۔ شئتما فعل ماضی مثبت معروف ہے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے، اسی کے اعتبار سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بھی ہو سکتا ہے۔ شئتما سا اقسام میں فعل ہے، شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں یہ اجوف یائی اور محموز اللام ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلیہ شین، یا اور حمزہ ہیں۔ لام کلمے میں حمزہ ہے تو اس کو محموز اللام کہیں گے، اور عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اگر حرف علت یا ہو تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ تو اس کے عین کلمے میں حرف علت ہے اور وہ یا ہے تو یہ اجوف یائی اور محموز اللام ہوا۔ شئتما کی اصل شیعتما بر وزن فعلتما جیسے فتحتما ہے۔ یہ باب فتحا یفتحو سے تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ شیعتما سے شئتما ان دو قاعدوں کی وجہ سے ہوا۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اجوف کا یہ قاعدہ ہے، فتحہ کے بعد واو یا پھر یا متحرک آ جائیں۔ فتحہ کے بعد یا پھر واو متحرک آ جائیں، جیسے یہاں پر فتحہ کے بعد یا متحرک آ گیا، شین کے اوپر فتحہ ہے، فتحہ کے بعد یا متحرک آ گیا، یا کے اوپر حرکت ہے، تو اسے یعنی واو کو یا پھر یا کو، جس صیغے کی تعلیل ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر فتحہ کے بعد یا متحرک آیا ہے، تو اب اس یا کو الف سے بدلنا واجب ہے، الف سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ شیعتما تھا، شیعتما کے یا کو جب ہم نے الف سے تبدیل کیا تو یہ شیعتما سے شأتما ہو گیا۔ اب یہاں پر الف بھی ساکن ہے اور حمزہ بھی ساکن ہے، الف تو ہوتا ہی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین ہو گیا، یعنی دو ساکن جمع ہو گئے، اور دو ساکنوں کا جمع ہونا درست نہیں، لہذا ہمیں ان میں سے کسی ایک حرف کو حذف کرنا پڑے گا، اور جس حرف کو حذف کیا جائے گا وہ الف ہے، تو شأتما سے شأتما ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ بھی اس کے اندر اجوف ہی کا لگا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ماضی میں اجوف کا عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے، گھر جائے، تو اگر اجوف یائی ہو تو اس کے فا کلمے کو کسرہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ قاعدہ اس صیغے پر کس طرح اپلائی ہوا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ ماضی میں اجوف کا عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گھر جائے، شیعتما اس کا عین کلمہ یا تھا، اس کے اندر اجوف کا قاعدہ لگا، اس کی یا کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا، جب اس کی یا کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا تو اجتماع ساکنین ہو گیا، دو ساکن جمع ہو گئے۔ اب اس کا الف جو یا سے تبدیل ہو کر آیا تھا وہ الف ہم نے حذف کر دیا، اس الف کو ہم نے گرا دیا، تو یہاں پر ماضی میں اجوف کا عین کلمہ یا تھا، اس یا کو ہم نے الف سے تبدیل کیا اور الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم نے گرا دیا، تو گویا کہ ہم نے اجوف کے عین کلمے کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا۔ ماضی میں اجوف کا عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے، جیسا کہ یہاں پر عین کلمہ یا تھا، یا کو الف سے تبدیل کیا، الف اجتماع ساکنین سے گھر گیا، عین کلمہ گھر گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے، شأتما سے شأتما ہو گیا۔ اب پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر اجوف یائی ہو، یعنی وہ ماضی وہ صیغہ اجوف یائی ہو، جیسا کہ یہاں پر اجوف یائی ہے، تو اس کے فا کلمہ شین تھا، فا کلمے کو کسرہ دیتے ہیں، کیونکہ یا کسرہ کو چاہتا ہے۔ جب ہم نے یا کو اجتماع ساکنین سے حذف کر دیا تو اب
اس یا پر دلالت کرنے کے لیے ہم نے فا کلمے پر کسرہ لگا دیا، تاکہ فا کلمے کا کسرہ اس یا پر کہ جس یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم نے حذف کر دیا، فا کلمے کا کسرہ اس یا پر دلالت کرے، کیونکہ یا کسرہ کو چاہتی ہے۔ تو یہ شأتما سے شئتما ہو گیا، بالکل اسی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے وسیلے سے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، اور جو یہودی کافر عیسائی ان پر ظلم کر رہے ہیں اور جو اس ظلم سے راضی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں، ان کے مقدر میں نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں بٹھائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔